القرآن المكين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثمهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے اسی عالم میں رہ جاتے کہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا کہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ جنت ہے تو کچھ نہ تھا وہ جنت ہے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی جان ہے اور جہان کی جان ہے تو جہان ہے. محترم آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے. جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1500 مکمل حضور کی ولادت سے 1500 سال کا زمانہ ہو چکا ہے. یعنی قیامت کا 1.5 دن ہوا ہے. یہ کم از کم جو دن 1000 کافروں پر تو 50,000 برس قرآن کریم میں دونوں کی مقدار آئی. قرآن مقدار الفا سنتی مما تعبد ہو کہ قیامت کے ایک دن کی مقدار 1000 سال. اور جو اہل کفر ہے اللہ تعالیٰ 50,000 سنہ ان کی سے بارے فرماتا ہے 50,000 برس. اور عاشقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 تو یہ عمومی اعتبار سے ہے. عاشقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پل بھر بھی محسوس ہوا کہ گزر گیا. اب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات ہے جس کے بارے میں ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک علیہ رحمہ کی محبت کو دیکھیے کہ جن کی محبت جن کا عشق بہت مشہور و معروف ہے. مدینہ منورہ میں جن کے بیان کے بارے میں آپ مختلف مواقع پر ان کی جو محبت تھی وابستگی تھی سنا ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ میلاد کی رات قدر کی رات سے افضل ہے. کیونکہ قدر اس لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. جب قرآن نازل ہونے کی وجہ سے 1000 برس سے کہیں زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ کہیں افضل ہو گئی تو صاحب قرآن جب جس رات یقیناً یعنی رات و دن یعنی صبح صادق کے وقت جب آپ اس عالم میں نزول الاجلال فرمائیں گے یقیناً اس سے افضل ہو. تب عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ عموماً حضور کی معراج پر تعجب کرتے ہیں. معراج کیسے ہوئی؟ لوگ حضور کی معراج پر تعجب کرتے ہیں کہ معراج کیسے ہوئی. ہمیں تعجب تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، معراج پر نہیں ہوتا. کیوں؟ میلاد اللہ کے حبیب اس عالم میں جلوہ گر ہونے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ رہے. 63 سال ابھی سن چکے آخرت کے مقابلے میں. اور اس عالم کے شروع ہونے سے پہلے جو یعنی عالم ہے اس عالم کے مقابلے میں معمولی سا عرصہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حساب و کتاب ختم ہو جاتا ہے. صدیق جبرائیل بھی حیران ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا تو جس کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبرائیل وہ ستارہ نہیں تھا. تو جن کی عمر شریف جو
جو ایک کا بڑا عرصہ، ہزاروں برس اس سے کہیں زیادہ عرصہ عالم قدس میں گزر چکا ہے، عالم یعنی اللہ کی بارگاہ قدس میں گزر چکا ہے، بارگاہ قرب میں گزر چکا ہے، تو یقیناً جو وہاں سے یہاں آنا یہ تعجب ہے، یہاں سے وہاں جانا تعجب کی بات ہے۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب کی بات ہے، نہ کہ میرا۔ اب اسی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے میں آج نواں پارہ سورۃ الاعراف کی ایک طویل آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نعتیں ہیں، ایک نعت نہیں کئی نعتیں ہیں۔ اس کو آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع بنایا۔ اس کا ترجمہ سن لیجیے کہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تقسیم کے اعتبار سے کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک قرار دیا، کوئی امر بالمعروف کو الگ کر دیا، نہی عن المنکر کو الگ قرار دیا۔ اس طرح تقسیم کے اعتبار سے بعض نے کہا کہ 9 صفات ہے، بعض نے کہا کہ 10 صفات، 9-10 صفات اللہ نے اپنے حبیب کی اس ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا، بیان کر کے فرمایا اتنا عظیم محبوب جب ہم نے دیا ہے تمہیں، اتنا عظیم محبوب ہم نے جب تمہیں دیا ہے تو نہ تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم پر 4 قسم کے حقوق ان کے عائد ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کا اختتام ہوتا ہے 4 قسم کے تقاضے ہیں، اتنے عظیم صفات والے محبوب کو جب تم نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت بنایا ان کی، تو تم پر الذین آمنوا بہ ایمان بالرسول وعزروہ تعظیم رسول ونصروہ نصرت رسول واتبعوا النور، اور جس پیغام کو لے کر جس کلام کو لے کر آئے ہیں اس اتباع پر نازل۔ تو چنانچہ آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون رسول النبی، یہ اس امت محمدیہ کی اللہ نے جو اس نبی کی پیروی کریں گے، اس امت محمدیہ کی تعریف کی ہے، لیکن کس حوالے سے؟ نبی کے اس عظمت کے حوالے سے۔ الذین یتبعون رسول، یہ امت جو اتباع کرے گی، الرسول رسول کی، النبی نبی کی، الامی امی کی، نبی امی کی انشاءاللہ تعالیٰ تشریح میں نبی امی کی تشریح کی جائے گی آگے چل کر، کہ نبی امی کی، رسول نبی امی کی یہ امت کیا کرے گی؟ اتباع کرے گی۔ اور الذی یہ وہ نبی ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کیونکہ یہ پورے کے پورے اوپر ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اسی کی مناسبت سے کہا کہ بلکہ شاہ نور بھی اس کا تقریباً ایسا ہی ہے کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے کہ جن کے اوصاف کو یہ لوگ جو اوپر ہیں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے یہ پارے میں، تو یہ لوگ الذی یجدونہ کہ جن کے اوصاف کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس، کہ قریب نہیں، اپنے پاس تورات کی توریت میں اور انجیل میں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ ترجمہ یہ نہیں ہے آپ کے اوصاف کو، خود آپ کی ذات کو پاتے ہیں، اتنے اوصاف ہے، اتنے اوصاف ہے، توریت انجیل پڑھ لی جائے اللہ کے حبیب کا پورا عکس میں دکھائی دے۔ کیوں؟ اللہ نے الذی یجدونہ، چنانچہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے الذی یجدون وصفہ، کہ یہ بنی اسرائیل نبی کے اوصاف کو پاتے، یہ نہیں فرمایا الذی یجدونہ نعتہ، یہ بنی اسرائیل نبی کی نعت کو پاتے بلکہ نبی کی ذات کو پاتے ہیں۔ الذی یجدونہ، یہ سمجھنے کے لیے اللہ کے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے اوصاف کو پاتے ہیں۔ پھر توریت میں اور انجیل میں، توریت انجیل چونکہ مشہور معروف کتاب تھی، بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ توریت انجیل ہی میں مناسب نہیں، ہر آسمانی کتاب میں آپ کا اصل تھا، کیونکہ جب ہر نبی نے، اور جب تیسرے پارے کی آخری رکوع کی پہلی آیت تمام انبیاء سے جب اللہ نے عہد لیا، یقیناً ہر نبی نے آپ کی عظمتوں کا ڈنکا بجایا، آپ کی عظمت کو کا اعلان کیا۔ تو چنانچہ اب اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ امرہم بالمعروف، یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، یہ نبی ان کو برائی سے روکتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ویحل لہم طیبات، یہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور ویحرم علیہم الخبائث، ان پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جیسے شراب وغیرہ، ویضع عنہم اسرہم، اور یہ نبی اس امت سے ان کے بوجھ کو دور کرتے ہیں، والاغلال التی والطاف والزنجیریں،
جو گلے میں ڈالی جاتی ہے یا پاؤں میں ڈالی جاتی ہے، تو وہ بیڑیاں اور طوق جو ان پر تھیں، جو پہلے سے چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل سے، اس طوق کو، اس زنجیروں کو، اس بوجھ کو یہ نبی دور فرماتے ہیں. کیوں؟ بنی اسرائیل کی سختی کی وجہ سے جو ان پر سخت قسم کے احکام نازل ہوئے تھے، اس نبی کی برکت سے اس امت میں وہ سارے احکام جو سخت قسم کے دور کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے نبی کی برکت، نبی کے تحفے کی وجہ سے. اب اتنے عظیم اوصاف والے نبی کے وصف کو سن کر بھی کیا تم ان کے تعظیم بدل نہ لاؤ گے؟ کیا تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ اب اللہ نے فرمایا 4 ابھی جو ابتدا میں ذکر کی کہ فالذین آمنوا بہ، ہر جگہ تو آپ سنتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے. یہ آیت اللہ نے خاص نبی ہی کی امت کے لیے بیان فرمائی جو اس نبی پر ایمان لیا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ان کی تعظیم و توقیر کرے، ونصروہ، اور ان کی مدد کرے، یعنی کہ ان کے مشن کو عام کرے، ان کے پیغام کو عام کرے، واتبعوا النور الذی، اس نور کی اتباع کرے، الذی معہ، جو ان کے ساتھ، الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے قرآن کریم. آپ نور، قرآن نور. اللہ نے ایک مقام فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، روشن کتاب آئی. یہاں نور کس کو کہا گیا اس آیت میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو آیت کریمہ کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، نور کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ کتاب بھی نور، نبی بھی نور. کیوں؟ اس لیے کہ دو نوروں کے بغیر کام نہیں چل سکتا. کوئی یعنی میں کہے تو چنانچہ اگر ایک ہی نور سے کام چلتا تو پھر لائٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ دن میں سورج کی کیا ضرورت ہے؟ رات میں یعنی چاند کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آنکھ میں روشنی ہونے کے باوجود بھی آنکھ کی روشنی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ خارج کی کوئی روشنی نہ ہو. کتاب نور ہونے کے باوجود زمین بالکل واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کے نور کی روشنی میں سے دیکھا نہ جائے. اس لیے نبی کا بھی نور ہونا ضروری ہے، کتاب کا بھی نور ہونا ضروری ہے. اب جو یہ 4 اوصاف جس کے اندر ہو، ایمان بالرسول، تعظیم رسول، نصرت رسول اور اتباع نور، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کے بارے میں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. قرآن کی ابتدا میں کیونکہ ہر ایک قرآن ایک ایمانی طور پر کسی بات کا بیان کرتا ہے تو دوسری طرف تفصیل. تو قرآن کے ابتدا میں الذین یؤمنون بالغیب کے اندر نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان، نبی کے اندر ایمان پر ساری باتیں آ گئی. اس لیے وہاں کیا کہا اللہ نے؟ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. وہ کامیابی اگر کہیں گے بس ایمان لارو، نماز پڑھ لو یا تعلیم وغیرہ کچھ نہیں ہے، تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں. وہاں اجمالی طور پر ایمان بالغیب ہے یا تفصیلی طور پر ایمان بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون کامیاب ہے؟ جس کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسول، تعظیم رسول، امت رسول کے جوہر جس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہی لوگ مکمل طور پر، کامل طور پر کامیاب. اب آئیے کہ میں اس آیت کریمہ کی وضاحت سے پہلے بغیر تمہید کے بعد ایک بات عرض کروں. جو ساری کائنات اللہ نے اس عالم کو بنایا، یہ عالم عالم اسباب ہے. یہ عالم عالم اسباب ہے. اللہ کی قدرت ہے، چاہے تو بغیر کسی سبب کے دے دے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر چیز کو سبب کے ساتھ دیتا ہے. ہر چیز کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پابند نہیں، لیکن قانون ہے. اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے. قانون یہ ہے کہ جو بھی یہاں دے گا تو سبب کے ذریعے سے دے. قدرت یہ ہے کہ بغیر سبب کے دے دے. اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتانے کے لیے ہم مجبور نہیں ہے کہ کسی کو بھی لڑکا ماں باپ کے ذریعے سے دے. ہم چاہے تو بغیر مرد بغیر عورت کے ہم وجود میں لا سکتے ہیں. آدم علیہ السلام وجود میں لا کر بتایا، اور حضرت حوا کو وجود میں لا کر بتایا کہ بغیر عورت کے بھی چاہے وجود میں لا سکتے ہیں آپ کے مسئلے سے نکال کر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا کہ دیکھو بغیر مرد کے بھی ہم وجود میں لا سکتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. قانون یہ ہے کہ جو بھی اس عالم میں آئے گا کہ ماں باپ کے ذریعے سے آئے گا. یہ قانون ہے. تو چنانچہ ایک قدرت ہے، ایک قانون ہے. تو آپ یہ سمجھ چکے. تو یہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ عالم اسباب ہے. ہماری زندگی کہ بہت سے اسباب اللہ نے بنائے، کھانا، پانی وغیرہ، پھل. اور یہی نہیں، ابھی یہ یعنی خارجی کائنات، یہ آسمان، زمین، سورج، ستارے، ہوا، پانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسباب ہماری زندگی کے اسباب. یہ زندگی کے جو اسباب ہے یہ کس کے تحت ہے؟ ہم اس کے یعنی مطلب ہے کہ مستحق نہیں تھے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت کی صفت کے تحت. اللہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا. اس لیے اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. روشنی، کھانا، پانی ملحدوں کو بھی مل رہا ہے، اللہ کے منکروں کو مل رہا ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کو مل رہا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم. اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے.
تو قرآن کریم میں اللہ کے 99 صفات میں سے خصوصیت سے رحمان بھی رحمت سے مشتق ہے، رحیم بھی رحمت سے مشتق ہے، خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس صفت کو رب العالمین کے بعد یعنی اس صفت کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ساری کائنات پر جو غالب جو اللہ کی صفت ہے وہ کون سی صفت رحمت ہے، جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے یہ سانس لے رہے ہیں، تو یہ کائنات کا وجود ہے۔ صفت رحمت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی ہم زندگی گزار نہیں سکتے، تو رحمت ہی کے ذریعے سے یعنی ساری کی ساری کائنات چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے خصوصیت سے اپنے صفات میں رحمان اور رحیم ایک ہی جو یعنی رحمت سے مشتق ہے، دو صفتوں کو رحمت کے اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ بھئی آپ سن چکے ہیں کہ عالم اسباب میں اللہ نے ان چیزوں کو جو بنایا ہماری حیات کا ذریعہ، اب اللہ نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کو زیادہ بنایا، کھانا پانی کی زیادہ ضرورت، پھلوں سے سونے چاندی کی اتنی ضرورت نہیں، کسی سونے چاندی سے بڑھ کر اور ان سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ رحمت، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا ہی میں اعلان فرمایا میں رحمان و رحیم، بلکہ ابھی سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں ہوتا، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ کی رحمان اور رحمانیت کا رحمان ہونے اور رحیم ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کیا ہو گئی؟ اللہ کی رحمت کی مدد ہو گئی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہوا پانی کھانا وغیرہ اللہ کی رحمت کی مدد ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کے یہ تو مظاہر ضرور ہے، لیکن ساری کائنات میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑا جلوہ گاہ جس کی ذات کو بنایا، اللہ کے اپنے حبیب پاک کی ذات کو یعنی اپنی رحمت کا عظیم مظہر بنایا، عظیم مظہر۔ اس لیے اعلان فرمایا، ابھی آپ سن چکے ہیں، رحمان وہ ہے کہ جو ماننے والوں کو دے، نہ ماننے والوں کو دے، رحیم وہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ ماننے والوں کو عنایتیں کرے اور آخرت میں عظیم عظیم نعمتیں رحمت اللہ تعالیٰ پر فرمائے ایمان والوں، اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ اب رحمان کا مظہر بھی اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بنایا، رحمان کا مظہر بھی اپنے حبیب پاک کو بنایا، اور رحیم کا مظہر بھی اعلیٰ کس کو بنایا؟ اپنے حبیب پاک۔ تو رحمان کا مظہر بتانے کے لیے میرے حبیب سارے کائنات میں ان کی رحمت چھائی ہوئی، جس ذرے پر میری ربوبیت ہے میں نے اس ذرے پر میرے حبیب کو رحمت بنا دیا، اعلان فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ کس کا مظہر ہے؟ رحمان، صفت رحمت کا آپ کی ذات کی صفت۔ اس لیے اس رحمت کا نتیجہ کیا ہوا؟ رحمان وہ ہے جو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں سرفراز ہو، اور رحمت وہ ہے اللہ کی حبیب ماننے والوں کے لیے بڑے، کیونکہ عالم میں ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والی بھی ہے، منکرین بھی ہے یعنی مومنین بھی ہے، تو مومنین پر بھی رحمت، منکرین پر بھی رحمت، کافروں پر کیسی رحمت؟ تو چنانچہ بتایا گیا کہ ہر وہ قوم جس نے اپنے نبی کا انکار کیا، نبی کی گستاخی کی، ان پر عذاب نازل کیا گیا، قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، قوم ثمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس نبی کی یعنی اس نبی پر تکالیف کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، 13 سال مکی زندگی تو پڑھ لیجیے لیکن پھر بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، قوم عاد پر عذاب نازل ہو رہا ہے، قوم ثمود پر عذاب نازل ہو رہا ہے، قوم نوح پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اتنی تکلیفیں حبیب کو دینے کے باوجود عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کہ چنانچہ یہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ آپ جو لوگ کر رہے ہیں، آپ اس میں جل کر ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اس قوم پر عذاب نہیں آئے، اس لیے کافروں کر دیا رحمت۔ اب رحیم، اب چنانچہ ابھی اب سن چکے ہیں رحیم اللہ کس پر خصوصیت سے؟ ایمان والوں۔ اللہ نے اپنی صفت رحیم کی تجلی خصوصیت سے کس پر ڈالی؟ اپنے حبیب پر۔ اپنے حبیب کامل اگر صفت رحیم کے مظہر ہے تو اپنے حق کا اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ مومنین پر رؤوف بھی ہیں, آپ مومنین پر رحیم بھی ہیں. یہ مومنوں کے ساتھ بتلا رہا ہے. اس رحیم کی تفسیر بھی ہو جا رہی ہے, بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی جو آیت کریمہ سے پہلے کیا ہے؟ اور رحمتی وصیت کی لشکر, رحمتی وصیت کی لشکر, میری رحمت ہر چیز پر وسیع. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رحمت تو سب پر وسیع ہے, لیکن خصوصی رحمت کس پر ہے؟ جو رحمت العالمین کے دامن کو تھامے ہوئے. اس نے فرمایا, اسی کے متصل فرمایا الذین یتبعون الرسول, النبی جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں. یوں تو رحمت تو سب کے لیے ہے, لیکن خصوصی رحمت اس نبی کی پیروی کرنے والوں کے لیے, غلامی کرنے والوں کے لیے. کیا ہے کہ غلط رحمت ہے سب کے لیے, خصوصی رحمت کس کے لیے؟ اس امت محمدیہ ان فضلوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں. اب اس یہی وجہ ہے کہ رحمت کے بعد ذکر کیا کس کا؟ رحمت عالم رحمت عالم سے نسل ملتا. یہ رحمت کب ملے گی؟ آپ کے دامن کو تھامنے سے ملے گی. الذین یتبعون رسول النبی. اب ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یتبعون رسول, یہ امت پیروی کرے گی, اتباع کرے گی رسول کی, نبی کی, امی ہے. رسول کئی مرتبہ سن چکے ہیں. رسول اور نبی کا فرق یہ ہے کہ جو جن پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو, جن پر صحیفہ نازل ہوئی ہو, وہ رسول. چاہ تو کتابیں بہت مشہور ہے, 4 کتابیں نہیں اور بھی صحیفہ نازل ہوئی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور قرآن کریم میں کہ سورۃ ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کی اس کتاب کا نام تو ہمیں نہیں معلوم ہے, ان کے نازل ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ صحیح پہ فرما رہا ہے, تو ان کو رسول کہا جاتا ہے. اور جن پر کوئی کئی کتاب نازل نہیں ہوئی, جن کو نئی شریعت کے نئے احکام نہیں دیے گئے ہیں, اپنے ماقبل نبی کی کتاب ہی پر عمل کروانے کے لیے جس نبی کو بھیجا جاتا ہے, جس کو بھیجا جاتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے, اسے نبی کہا جاتا ہے. الذین یتبعون رسول النبی. عام طور پر رسول نبی ایک ساتھ بہت کم ذکر قرآن میں ہے, اور بھی ذکر, لیکن بہت کم ذکر کیا جاتا ہے, خاص مسئلے سے ذکر کیا جاتا ہے. الذین یتبعون الرسول امی نہیں کہا گیا, الذین یتبعون النبی امی یہ نہیں کہا گیا, ایسے بھی کہا جا سکتا تھا, نہیں کہا گیا. الذین یتبعون رسول امی, امی رسول کی پیروی کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا. الذین یتبعون النبی امی, یہ نبی امی کی پیروی کرتے ہیں, بلکہ کیا فرمایا الذین یتبعون رسول النبی امی. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جب کسی کا اس بیان کیا جاتا ہے اکثر ذات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اگر ذات ہے, اگر رسول امی کہا جاتا تو جن کے دلوں میں قد ہے جو چاہے امی کا معنی مطلب بیان کرتے, جو چاہے امی کا مطلب معنی بیان کرتے. اگر نبی امی کہا جاتا تو نبی کا ترجمہ نہیں کرتے, ذات بنا ہے ترجمہ نہیں کریں گے, نبی کا ترجمہ نہیں کرتے تو پھر امی کا معنی واضح نہیں ہوتا, امی کا معنی واضح نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے رسول بھی کہا, نبی بھی کہا, پھر امی کہا. تو گویا نبی کیا ہے؟ یہ امی کی گویا وضاحت ہے, تعریف ہے, کیسے امی ہے. بھائی اب امی کے معنی, امی یہ لفظ ام سے نکلا ہے, اس کو نسبت کہا جاتا ہے. حیدرآباد کے رہنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیدرآبادی. ہندوستان کے رہنے والے کو ہندی نسبت کہا جاتا ہے, ہندی کیوں, حیدرآبادی کیوں, امی کیوں. تو ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ویسے ہی رہا, کسی کے سامنے ضامن ادب نہیں طے نہیں کیا, اسے امی کہا جاتا ہے. عام لوگ اگر کسی عام آدمی کی طرف امی کہا جائے تو یہ اس کی برائی عیب ہے, یعنی جاہل ہے. اگر کوئی یہاں ترجمہ کرے گا تو ایمان چلے جائے گا اس کا. یہ امی عام آدمی کے لیے امی کہنا یہ اس کا نقص ہے, اس کا عیب ہے, اور نبی کا امی ہونا یہ کمال ہے, یہ عظمت ہے. تو اس لیے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد زندگی ایسی گزار دے, کسی مدرسے کو نہ جائے, کسی کے سامنے کتاب نہ کھولے, نہ پڑھے نہ لکھے, تو جاہل ہے, اس کے اندر عیب ہے, نقص ہے. لیکن نبی کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی کے سامنے ضامن ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نبی کا تعلیم دینے والا سارے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اعلان فرمایا کہ کس نے آپ کو تعلیم دی, کہ اس نے آپ کو تعلیم دی. وَعَلَّمَكَ الذَّاتَ, یعنی رب نے آپ کو تعلیم دی. کس بات کی تعلیم دی؟ مَا لَمْ تَعْلَمُ, وہ آپ نہیں جانتے, رب نہیں جانتے تھے,
اب ایک بات کئی مرتبہ سنے ہوں گے یہ، آپ جو نہیں جانتے، واٹ ایور یو ڈو ناٹ نو، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھا دیا کہ واٹ ایور یو ڈو ناٹ نو، آپ جو کچھ نہیں جانتے۔ یہ بتاؤ کہ نہیں جاننے کی حد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ جاننے کی حد ہوتی ہے، جاننے کی حد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کیا پڑھے لکھے ہیں؟ عربی زبان پڑھے تو سبھی ہوں گے، لیکن ماہر کس میں ہے؟ تفسیر میں۔ ماہر کس میں؟ ادب میں۔ ادب ہے تو ادب قدیم میں ہے یا ادب جدید میں ہے؟ ادب جدید میں ہے تو ادب جدید کے شعبے ہیں۔ نثر میں ہے تو نثر کی قسمیں ہیں، قسمیں ماہر ہے۔ نظم ہے تو نظم کی بھی مختلف شعر کی مختلف قسمیں ہیں۔ کس قسم کے شعر میں مختص ہے؟ ایک آپ علم جانتے ہیں تو اس کے بھی یعنی مطلب مکمل نہیں جانتے، اس کے اندر بھی یعنی کئی کئی شاخیں نکل رہے ہیں کہ چنانچہ انسان، اگر میں کتاب لکھوں، میں کیا کیا نہیں جانتا، میں ایک کتاب لکھوں جانتا نہیں، میں جاننے کے لیے تو آسانی سے ایک صفحہ بھی پورا نہیں ہوگا، 5-6 لائنوں ختم ہو جائے گا، میں یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، کیمسٹری کے وہ بھی پورا نہیں جانتا، باٹنی تھوڑا جانتا ہوں، حساب تھوڑا، وہ بھی پرسنٹیج لکھا 20% حساب جانتا ہوں، میتھمیٹکس 10% باٹنی جانتا ہوں، بہت یہ لکھا، لکھتے لکھتے ایک صفحہ بھی نہیں ختم ہوگا، آپ کا قلم گر جائے گا، گر جائے گا۔ اب اس کے برخلاف میں نے کتاب لکھنا شروع کی، پورے میں انسائکلوپیڈیا وغیرہ سب رکھ دیا لکھنے کہ میں باٹنی نہیں جانتا، میں کیمسٹری نہیں جانتا، میں زیالوجی نہیں جانتا، فلاں نہیں جانتا، ادب میں یہ نہیں جانتا، تفسیر میں یہ نہیں جانتا، ایک کتاب تیار ہو گئی۔ دوسرے دن ایک یونیورسٹی سے فوراً مجھے مراسلے آنے لگے، بھائی آپ کتنے مرتبے کے نادان ہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے، یہ بھی تو نہیں جانتے نہیں لکھا، آپ یہ بھی تو نہیں جانتے لکھا، ایک فہرست اور بھیجتے چلیں گے، وہ یونیورسٹی ایک فہرست بھیجے گا، آپ یہ بھی نہیں جانتے، میں کیا نہیں جانتا، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ جاننے کیا ہوتی ہے؟ نہیں جاننے کیا نہیں ہوتی، میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں میں کیا جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب کوئی کہتا ہے نبی یہ نہیں جانتا، ٹھیک نہیں جانتا، نبی یہ نہیں جانتے، یہ تو بیٹھ کرتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے۔ ارے جو کچھ تو کہہ رہا ہے نہیں جانتے، سارے کائنات کے خالق و مالک قرآن نازل کرنے والا کہتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے ہم نے اس بات کا کیا علم تمہیں دے دیا۔ وہ اللہ کا والد تکن امی کے تو اور معنی ہیں، پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے ہیں، سب سے پہلے کیونکہ آپ کی ولادت وہیں سے مشن شروع ہوا، اس لیے امی کا اور معنی، لیکن آج یہ امی جو مشہور معنی ہے اس معنی سے کے اعتبار سے ہم بحث کر رہے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ ہوا کہ بے پڑھے لکھے، بے کسی سے سیکھے ہوئے، ما کان و یا ما یکون کا علم رکھنے والے، ما کان یکون کی خبر دینے والے، بھلے یہ کان بھی نہیں کہ ہر چیز کی خبر دینے والے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے، نبی کا معنی۔ جب کیا جاننا پڑے گا آپ کو؟ نبی، اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے نبی فرمایا پھر امی فرمایا، تاکہ کوئی امی سے دھوکہ نہ کہے، امی کے بندگی نہیں فرمایا، اتنا ہی موقع نبی نے کسی امی کہتے ہی وسوسہ بھی نہ آئے، اس لیے پہلے نبی کہہ کر عظمت کو بٹھا کر امی کا۔ نبی کے معنی کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے آسان بتا دوں میں کہ عربی زبان میں ایک روٹ ہوتا ہے، اس سے کئی کلمات نکلتے ہیں، اور یہ کیفیت دنیا کی دوسری زبانوں میں ہے لیکن بہت کم، 2-3 ورڈ نکلتے ہیں، لیکن اس میں 20 الفاظ نکلتے چلے، ایک لفظ معلوم ہو جائے تو 15-15 20-20 25-25 ایک، اور سب میں وہ مشترک معنی پائے جاتے ہیں، کسی میں فاعلی معنی، کسی میں مفعول معنی، کسی میں آلے کے معنی، کسی میں مفعول کے معنی، مختلف ایک ہی کلمے میں سے۔ اب عربی زبان میں مثال کے طور پر کہ آپ نے سنا کرم، کرم سے جو نکلا کریم، کرم والا، سخاوت والا، بزرگی والا۔ شرف سے کیا بنا؟ شریف، سبجیکٹ بنا، نون بنا، تو یہ شرافت والا۔ کریم، کرم والا، شریف، شرف والا۔ نبأ من خبر، اما يتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس عظیم خبر کے بارے میں پوچھ کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ نبأ سے کیا بنا؟ نبی، خبر والا۔ اب اگر خبر والا یہ جو دنیا کی خبریں والا کہہ دے تو نعوذ باللہ نبی کہہ دے تو کافر ہو جائے، غیر نبی کو نبی قرار دینا کفر۔ یہ میڈیا آپ کتنی خبریں دے رہا ہے، کوئی نبی کہہ دے تو کافر ہو جائے، کیا مطلب؟ کون سی خبریں دینے والا؟ جہاں ہماری انسان کی عقل عاجز آ جائے وہاں کی خبریں دینے والا، جہاں ہماری سوچ عاجز آ جائے وہاں کی خبریں دینے والا۔
ہماری نگاہیں جہاں آگے جا جائے وہاں کی خبریں دینے والا، قبر کی منزل کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہاں کی خبریں دینے والا، حشر کی سارے واقعات، سارے عالم میزان وغیرہ، کوثر وغیرہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہاں کی خبریں دینے والا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات اور اسماء و صفات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ کی ذات اور اسماء و صفات کی خبریں دینے والا۔ اتنا آسان معاملہ ہے، استغفر اللہ محفوظ کرے، اللہ کو ہدایت دے کہ یعنی، اور جو دنیا کی بہت سے گمراہ جماعتیں بحث کس پہ کرتے ہیں؟ نبی کے علم غیب پر، اور جب کہ اللہ نے نام ہی کیا رکھ دیا ان کا؟ نبی۔ اب اتنا تو کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی کے معنی خبریں دینے والا، اس لیے آپ علماء سے پوچھیں، یہاں موجود ہے کہ ڈکشنری، اگر میں کسی ایسی ڈکشنری لکھنے والے کا نام دوں تو کہیں گے کہ وہ سنی تھا اور اس لیے ایسا لکھ دیا، اس لیے ایک یہودی، ایک عیسائی، اور اس کی ڈکشنری اتنی مشہور ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے لکھنے والوں کی ڈکشنری ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اتنی نہیں ہے کہ جتنا کہ اس کی ڈکشنری ہے۔ پوچھ لیجیے کیا نام ہے، وہ بتائیں گے، کون کیا نام ہے؟ المنجد۔ کیا نام ہے اس کا؟ المنجد۔ کوئی ایسا ہے کہ جو منجد سے واقف نہیں ہے؟ ہر عربی پڑھنے والا منجد ڈکشنری سے واقف ہے، جو عربی صرف عربی لکھا، لیکن ہندوستان میں اس کا ترجمہ کر کے آج اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ منجد۔ منجد سے پوچھئے، ایک صاحب بحث کر رہے تھے ایسا صاحب، تو میں نے بولے وہ منجد اتنی بڑی ڈکشنری گھر کو لے کے چلے گئے، میں بتاتا ہوں دوستوں کو، منجد لے کے چلے گئے، اور منجد لکھنے والا یہودی یا نصرانی ہے، وہ اس میں دیکھیں نبی کے معنی جو اللہ کے الہام سے غیب کی خبریں دینے والا، المخبر عن الغیب بالہام میں اللہ کی تعالی منجد لکھتا ہے۔ اب منجد کو کیا قرار دیں گے؟ نہ سنی قرار دو نہ وہابی، وہ تو کافر ہے، ہوتے یہود نصرانی ہے۔ نبی کے معنی کو دیکھیں، تو مطلب یہ ہے کہ نبی اب تو بڑی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا کیا خبریں دی، ماں کا جو کچھ ہوا اس کی خبریں دے دی، جو کچھ ہونے والے اس سب چیزوں کی خبریں دے دی۔ الذین یتبعون رسولا نبی امی۔ اب یہ وہ نبی کون ہے جن کے اوصاف کو یہ لوگ اپنے پاس کہہ کے بتایا جا رہا ہے، کوئی دور نہیں، لائبریری میں آنے کی ضرورت نہیں، لائبریری کتابیں ایسی لائبریری جانا پڑتا، خود ان کے پاس ہے، مذہبی کتاب ہمیشہ پاس رہتی ہے، ان کا ہم توریت میں لکھا پائیں گے، انجیل میں لکھا پائیں گے۔ بات یہ ہے یوں تو اب اہل کتاب کس حد درجے نبی کے اوصاف کو جانتے ہیں، وہ بیان کرنے سے پہلے اہل کتاب یہ تو سبھی کی نبی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کے نبی ہے، سبھی کے نبی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی رکوع میں ایک دو تین آیت پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہی رکوع کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ربی ارینی انظر الیک۔ اس کے بعد توریت کے دیے جانے کا ذکر ہے، جب توریت کو جب آپ کو دیا گیا، دور کیوں گئے تھے؟ توریت دینے کے لیے۔ جب توریت دی گئی، توریت میں آپ نے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفات کو نہیں پڑھا بلکہ آپ کی امت کی صفات کو پڑھا۔ فرمایا یا رب العالمین، ایک کون سی امت ہے جو ساری امتوں میں افضل یہ توریت میں دکھائی دے رہی ہے، میری امت کو وہ امت بنا دے، میری امت کو وہ امت بنا دے۔ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ یہ میرے یعنی حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اب میری امت تو نہیں بن سکتی، اللہ نے صاف فرما دیا یہ آنے والے نبی کی امت ہے، بعد میں آنے والے نبی کی امت ہے، خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ فرمایا اب جب میری امت یہ امت نہیں بن سکتی جس کے اوصاف توریت میں ہے، اللہم اجعلنی من امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، خود حضور کی امت میں بنا دے۔ فرما رہے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ تمہیں میرا رسول بنایا، نبی بنایا، کلیم بنایا، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پہ برسالتی، میری رسالت کے ذریعے سے، یعنی تمہیں رسول بنایا، ابھی کلامی میرے کلام کے ذریعے سے، کسی سے ایسا کلام ایسے ہم کلامی کسی نبی کو نہیں ملی جو تمہیں ملی، اب فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں نے دیا ہے لے لو، وکن من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سمجھ آؤ۔ اس کے آگے چل کے ایک دو آیتوں کے بعد اللہ نے اس امت کے اوصاف کو بیان فرمایا، یہ امت کس نبی کی بنی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی وضاحت کے ساتھ فرمایا دوسرے بارے میں
الذین آتیناہم کتاب، جس کو ہم نے کتاب دی، کون؟ یہود و نصارہ، یہود و جوز اینڈ کرسچنز، یہود و نصارہ نہیں، جوز اینڈ کرسچنز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفون، اس نبی کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ لوگ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یہ بچے کیوں کہا گیا، باپ کیوں نہیں کہا گیا؟ باپ کو بچہ بہت دیر سے جانتا، لیکن باپ بیٹے کو ابتدائی سے جانتا، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد آپ کو پیدا ہونے سے پہلے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے بیٹوں کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے۔ یہ نبی کو ایسے ہی جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر وہ اولے جولے ہے تو آپ دھوکہ کھائیں گے، لیکن لاکھوں کی پبلک میں باپ پہچان لے گا کہ میرا کون سا بیٹا ہے۔ کما یعرفون ابناہم، اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے اسلام لائے، ان سے پوچھا اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نبی کو اہل کتاب یہود و نصارہ ایسے جانتے اپنے بیٹے کو جانتے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر جانتے ہیں، بیٹوں سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ بیٹا ممکن ہے ماں کی خیانت کا ثمرہ ہو، لیکن نبی کی نبوت کی عظمت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں کہ ابھی اس کی پریپیئرنگ وضاحت کی گئی، یہی نہیں، اس نبی ہی کے بارے میں نہیں، نبی کے چاہنے والے، نبی کے اہل بیت، نبی کے صحابہ کو بھی جانتے ہیں۔ وہ کیسے جانتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سورہ فتح کی آخری آیت پڑھنا پڑے گا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت پڑھنا پڑے گا۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دی، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، اللہ کے فضل رضوان کو طلب کرتے ہوئے دیکھیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی علامتیں ظاہر ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ اوصاف صرف نبی ہی کے نہیں، نبی کے صحابہ کے اوصاف توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ یہ نبی ہی نہیں، نبی کے یعنی صحابہ کے اوصاف۔ اب یہاں وہ تو یہ تو سارے صحابہ ہیں، لیکن ترتیب بھی، وہ تو قرآن کی ہر ترتیب کیا ہے، ہر ترتیب کیا ہے، لیکن قرآن کی یہ ترتیب بھی لکھی ہے والذین معہ، جنہیں اللہ کی نبی کی میت، یہ تو سارے صحابہ ہیں، اشداء سارے کے صحابہ ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے، لیکن چار جو اوصاف بیان کیے گئے، خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے، یہ کمال ان کے اندر جو وصف بیان کیا گیا وہ وصف ان میں کمال کر کے پایا جاتا ہے۔ تو الذین معہ سے مراد یوں تو سبھی صحابہ ہے، لیکن اس وصف کے سب سے زیادہ جامع اگر ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیوں؟ میت جن کو حاصل ہے کہ بچپن میں ساتھ، لڑکپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر میں ساتھ، اشداء علی الکفار، سب جانتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی کیفیت کیا تھی۔ ذرا بھی بھاپ لیتے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہوا دکھائی، ذرا معمولی بھی اس کے اندر عنصر دیکھ لیتے، تلوار نکال دیتے، اور کبھی تو اللہ کے نبی کے سامنے فرماتے آپ حکم دے تو اس منافقی کی گردن اڑا دو۔ اللہ کے نبی اشداء رحماء بینہم، کہ یوں تو سارے صحابہ ہیں، لیکن اس کے عظیم مظہر کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ باقی گھر گھیرے ہوئے ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، تو چنانچہ اب بندہ لگائیے کہ صحابہ کے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے صحابہ نے کیا کیا، کیوں ان کی مدافعت نہیں کی؟ تو چنانچہ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین حکم دے دے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، باغیوں کو ختم کر دے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے ایک خون کے خاطر مدینے میں کسی کا خون بہنا پسند نہیں کرتا۔ یقیناً مدافعت کریں گے تو کئی لوگ کیا ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے سختی سے روک دیا۔ رحماء بینہم، اور بھی بہت سے مظاہر ہے کہ جب بھی یعنی مسلمانوں پر پھر نالک وقت آ جاتا تو سارے کا سارا اثاثہ لٹا دیتے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی۔ رحم کا جذبہ آپ کئی واقعات پڑھیں گے، تراہم رکعا سجدا، کہ جن کو تم یعنی مطلب رکوع سجدہ کرتے دیکھیں گے تو سارے صحابہ ہیں، اور خصوصیت سے یہ وصف کس میں پایا جاتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اتنی ان کی نماز یہ تھی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، صحابہ پوچھتے کہ اے امیر المومنین آخر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کی امانت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امانت کی ادا کرنے میں بھی خیانت ہو جائے۔
تو چنانچہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں تیر چبھ گیا، تیر کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن تکلیف تیر ایسا زخم ایسا تھا جس کو نکالا جانا آسان نہیں تھا. تو چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے تیر کو نکالا، پتہ بھی نہیں چلا، ایسی نماز. یہ نبی کے اوصاف بھی ہے، نبی کے پیاروں کے اوصاف بھی توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے. اور باوجود یہ توریت انجیل میں اتنی تحریف کر دی گئی، نبی کے اوصاف کو مٹا دیا گیا، اس کے باوجود نہیں بتایا جاتا ہے کہ آج بھی یعنی بہت سے اشارے حضور کے اوصاف کے توریت انجیل میں پائے جاتے ہیں. اور اسی تحریف محبت توریت انجیل کے ذریعے سے، کیونکہ وہ توریت ہمارے پاس نہیں ہے جو منزل من اللہ، جو مکمل توریت نہیں ہے، باوجود تحریف ہونے کے اس میں بھی اللہ کے نبی کے اوصاف پائے جاتے ہیں. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یأمرهم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. بعض لوگ بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، امر بالمعروف لیکن ہم نبیوں جیسا کام کریں والا کام. ارے نبی کے اطاعت، نبی کے حکم کے مطابق امر بالمعروف، اور نبی جیسا کیسا کام کیسے کریں گے؟ نبی جیسا کام کریں گے؟ نبیوں کی اطاعت کریں گے، نبی کے پیچھے اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا، ساتھ بھی نہیں آنا، ساتھ بھی نہیں چلنا، پیچھے چلنے والا ہی غلامی کرنے والا، پیروی کرنے والا ہی متبع. تو چنانچہ اب نبی کا امر بالمعروف نہیں کرتا، تو یقیناً اللہ کے حبیب کا حکم ہے، قرآن کا حکم امر بالمعروف نہیں سے یہ دین قائم ہے. لیکن نبی کا مانگنا یہ ہے ہم جو جس بات معروف کی تم دیں گے، معروف میں نے اچھائی اور منکر میں نے برائی سے روکیں گے، تو معروف کون سا ہوگا؟ جسے کتاب و سنت معروف قرار دے. کتاب و سنت جس کو اچھا قرار دے اس کی تعلیم دیں گے، اس کا حکم دیں گے. منکر آگی کتاب و سنت جس کو برا قرار دے اس سے روکیں گے. کہ نبی وہ ہے کہ جس کو اچھا قرار دے وہ معروف بن جاتا ہے، اور جس سے روک دے وہ منکر بن جاتا ہے. ہم جو نبی نے جس کو معروف قرار دیا اس کا حکم دیں گے، اور نبی جس کو معروف قرار دیں گے وہی معروف بن جائے، جو زبان سے نکلے وہی شریعت بن جائے. جو اس لیے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا، مسلم شریف روایت، تم پر حج فرض کیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ اس لیے وحی کے نازل ہونے کے وقت خاص طور اس زمانے میں نبی کی ظاہری جلوہ گری کے زمانے میں صحابہ کو سوال کرنے سے روک دیا گیا. صحابہ کو سوال کرنے سے روک دیا گیا. اللہ کے حکم میں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. صاحب استطاعت پر ہر سال صرف لفظ ہاں اگر نہ کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا. یہ نبی کے امر دینا، نبی کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کا امر نہیں منکر کیا ہے؟ یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ يحل لهم طيبات، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، يحرم عليهم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اس لیے منہ تو کتاب و سنت ناپاک چیزوں کے یعنی حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، حلال کی تفصیل بیان نہیں کرتا. حلال کی تفصیل قرآن کریم بیان نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک مقام پر کیا فرمایا؟ فصل علیکم ما حرم علیکم، اور کما قال اللہ تعالی، اللہ نے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے جو تم پر حرام. قرآن میں کہیں نہیں فرمایا اللہ نے اس بات کی تفصیل بیان کی جو اس نے تم پر حلال، یہ نہیں فرمایا. قرآن کریم میں نہیں کہا گیا اللہ نے اس بات کی تفصیل بیان کی جو تم پر حلال کی، یہ نہیں فرمایا. ورنہ پوٹاشیم بھی نہیں کھا سکتے، میگنیشیم نہیں کھا سکتے، نہ وٹامن اے نہ بی نہ سی. کیوں؟ کتاب و سنت دیکھنا پڑتا. کوئی گولی نہیں کھا سکتا، کوئی نیا ڈش نہیں کھا سکتے. اب کیا دیکھ لینا ہے ہم کو؟ گولیوں میں حرام تو نہیں ہے، کھانے میں حرام تو نہیں ہے، اس میں کوئی خنزیر کا جوس تو نہیں ملائے گا، یہ دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کی لسٹ نہیں دی جاتی، حلال کی لسٹ نہیں دی جاتی، حرام کی لسٹ دی جاتی. لیکن یہاں کیوں کہا گیا؟ بنی اسرائیل سے آیت کریم کے خاص لفظ سنیے نا، کیونکہ بنی اسرائیل کی سختیوں کی وجہ سے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی گئی. جیسے جانور کے اندر، اب یہ بات اور ہے کہ جانور کی نشو و نما غلط ہونے کی وجہ سے یہ فیٹ تباہی کی علامت بن گیا. لیکن یہی فیٹ ایک زمانے میں لوگوں کے لیے صحت کا ذریعہ، کیوں؟ اس کی نشو و نما ایسی نہیں. تو چنانچہ وہ فیٹ جو اندر کی چربی ہے بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی. آج آپ کے بارے میں اس کی تفصیل ہے. تو اللہ کی ایک مثال ہے، ایک ایسی کئی چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے مال غنیمت وغیرہ کا کھانا
بنی اسرائیل پر حرام تھا، اللہ کے نبی نے اس کو حلال قرار دیا، تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن جو طیبات جیسے شراب وغیرہ بعض چیزیں خود بنی اسرائیل نے اپنے اوپر مطلب حلال کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خبیث کبھی حلال نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو اللہ کے حبیب نے، جیسے شراب وغیرہ خنزیر وغیرہ اللہ کے حبیب نے شراب خنزیر جیسے وغیرہ جیسی چیزوں کو اللہ کے حبیب نے حرام کرا دیا۔ اب آئیے ارشاد ہوتا ہے بوجھ، یعنی کوئی جس سے انسان دب جائے، بوجھوں کو دور کرتے ہیں۔ بیڑیاں، یہ بیڑیاں کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سختیاں جو اس سے پہلے کی امت پر نافذ کی گئی تھی، امتوں پر نافذ کی گئی تھی، اس سختی کو دور کرتے ہیں۔ ان سختیوں میں سے دو چار سختیوں کا ذکر کروں۔ مثال کے طور پر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو بنی اسرائیل کے لیے کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا، کاٹ دینا ضروری تھا، تو کپڑے کو کاٹ دینا ضروری تھا، جب تک کاٹا نہیں جاتا تو کپڑا پاک نہیں۔ اور یہاں اگر کیسے سے کیسے کپڑا ہو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو کر بار بار نچوڑتے چلے جائے وہ کپڑا اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ اب بنی اسرائیل کو مال غنی کھانا جائز نہیں تھا، میدان میں رکھ دیا جاتا، جب غیب سے ایک آگ آ جاتی اور مال غنی وہ آگ جلا دیتی، اور بڑی اور بہت سی چیزیں تھی، اور ان پر جو زکوٰۃ فرض تھی کتنی تھی کہ 100 روپے میں 25 روپے، 100 روپے میں 25 روپے، ہم کو 100 روپے میں 2.5%، 100 روپے میں 2.5%، ہم کو کتنے دینا تھا؟ 25 روپے دینا تھا، 2.5 دینے پیچھے ہٹ گئے لوگ، 25 روپے۔ تو چنانچہ کیوں؟ اس لیے کہ 2.5 کو 10 سے ضرب دے دیتے 25 ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ منجا بنسنتی فلوش کو مثالیہ، جو ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا بنی اسرائیل کے 25 کے برابر کر دیا۔ 2.5% کیا ہے؟ ایک مسئلہ نہیں آگی نا، 2.5% کو 10 سے ضرب دو تو کتنے ہو جاتے؟ 25۔ اس لیے یہ حکمت ہے وہ کرتی کیا 2.5%۔ اب بتائیں اس لیے، اور جہاں اگر نماز کا وقت آ جائے، سفر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا نہیں ہے کہ پانی پڑنا شروع ہو تو نماز عبادت جائے گی کہ جب تک کنیسہ نہ جائے، عبادت گھر نہ جائے۔ اس امت کے لیے ساری کی ساری زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی آپ نماز پڑھ لو آپ کی نماز پاک جگہ کہیں بھی پڑھ لو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے بہت سے جو مطلب ہے کہ سہولتیں اس امت کو اللہ کے کے 70 ملے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، اور بہت سے نیکیاں، اور درود شریف کا ثواب 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات۔ اس لیے اس رات میں جہاں تک ہو سکے آنے والے دن اس بات کا اہتمام کیجیے درود شریف کثرت سے پڑھیے، یہی نہیں بلکہ معمول بنا لیجیے کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ سونے سے پہلے وضو کر کے پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو کم از کم عشاء کے بعد فوراً یعنی اسی جانی نماز پر 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ہے۔ تو چنانچہ اس کے تعلق کا فرماتا ہے اس عظیم رسول کے اوصاف سننے کے بعد بھی کیا تم کی تعلیم نہیں کرو گے، تم ایمان نہیں لائیں گے؟ فالذین آمنوا بہ، تم ایمان لے آئے، وعزروہ، ان کی تعلیم و توقیر کرو۔ ایمان کے بعد کیا ضروری ہے؟ تعلیم، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی شے قبول نہیں، ایمان ہو تو سب کچھ ہے۔ اب ایمان کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ تعلیم و توقیر۔ عزروہ، لفظ عزروہ کے کئی معنی ہیں، اس لیے لوگ مختلف معنی کرتے چلے گئے، لیکن یہاں پر ترتیب اس بات سے ہے تعلیم۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ آپ نے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، تعزروہ، اور ان کی تعلیم کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تعزروہ کے معنی تعظموہ، ان کی تعلیم بجاؤ۔ اب رہا ہے کہ لفظ تعلیم کو کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک بہت بڑا عجیب ہے کہ جس کا نام مبرد ہے، کہتا ہے کہ تعزیر حد درجے مبالغے کے ساتھ تعلیم کرنے کہتے ہیں۔ حد درجے تعلیم صحابہ نے کیسی کی کہ وضو کے پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا، ناک سے بہنے والے پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا۔ اور کسی سے ایک صحابی کے گھر میں جاتے ہیں، مشکل سے وہاں اس زمانے میں گلاس وغیرہ کہاں ہوتی تھی آپ کرتے، تو چنانچہ اب وہ مشکل سے پانی پی لیا تو صحابی نے کیا کیا، بلکہ صحابیہ ہے حضرت ام کفشا نے اس مشکل کے منہ کو کاٹ کر قبر پر رکھ لیا، کوئی بے ادبی نہ، نبی نے پانی دیا ہے۔ ایسے بے شمار بخاری مسلم وغیرہ یعنی آپ کو کتب حدیث میں کس طرح صحابہ نے تعلیم بجا لائی آپ وہ واقعات پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پر چلتے چلتے اونٹ کو پھراتے ہیں، ارے صحابہ حیران ہے کہ اونٹ کو کیوں پھرا رہے؟ ارے نبی نے اس مقام پر اونٹ کو پھرایا، نبی نے اونٹ کو پھرایا تو کچھ چارہ تھا، کچھ تھا، وجہ تھی، لیکن عاشق کے لیے کچھ وجہ نہیں کہ محبوب نے کیسے کیا ہم کرنا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیتوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی منسوب ہے کہ ایک روایت بیان کرتے مسکرا رہے ہیں، ایسا مسکرا رہے ہیں کہ کوئی غیر معمولی واقعی مسکرایا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ مسکرا رہے ہیں؟ اس حدیث کے جملے پر نبی نے مسکرایا تھا اس لیے ہم مسکرا رہے ہیں۔
یہ ہے تعلیم و توفیق. والذین آمنوا بہ ونصروہ، اس سے پہلے کئی مرتبہ بات بتائی گئی. کتاب و سنت میں جہاں بھی نصرت کے معنی آئیں گے وہاں پر یعنی مطلب ذات کی مدد نہیں بلکہ اس مشن کی مدد ہے جس پیغام کی مدد ہے، جس پیغام کو لے کر آئے. کیوں کہ قرآن کریم کے 26 پاری کی آیت تعریف کرتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کو پھیلانا تبلیغ. اور یہاں دیکھیے تبلیغ سے پہلے تعظیم، وہ تبلیغ معتبر نہیں جس میں تعظیم رسول کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اس لیے نصرت رسول، نصرت رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ نصرت رسول کہتے ہیں تبلیغ کو کہا جاتا ہے. نبی کی مدد کیا ہے؟ نبی کے مشن کو عام کرنا، نبی کے مشن کو عام کرنا. تو تبلیغ سے پہلے تعلیم ضرور. وَأَعْزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کی پیروی کرے جو نور لے کر اللہ کے نبی آئے ہیں. کیونکہ آپ کا زندہ معجزہ ہے. ہر نبی کو جو معجزے دیے گئے وہ معجزے مادی تھے. مادی کہیں نہیں آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے. نبی کے چلے جانے کے بعد وہ معجزے چلے گئے. عصائے موسیٰ اگر وہ بھی تو ہاتھ کس کا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہونا چاہیے. ہاتھ تو موسیٰ علیہ السلام کا. ناقہ سالے باقی نہیں رہا، یعنی وہ عصا نہیں باقی رہا. اور جو معجزات لیکن اللہ کے حبیب کو ان سارے مادی معجزات کے ساتھ ساتھ ان سارے مادی معجزات کے ساتھ ایک روحانی، ایک نورانی، ایک علمی معجزہ دیا گیا. آج بھی لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. اس معجزے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، قرآن ہے. اس نور کی اتباع کرے اللہ نے انزل معه، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اب یہ چار باتیں جو اختیار کر لے، ایمان بالرسول، تعلیم رسول، نصرت رسول، اتباع کتاب الہی، اتباع نور، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے. یہ چنانچہ یہ چار کس کے تقاضے ہیں؟ یہ اللہ کے حبیب کے پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، اللہ کے حبیب کی اتباع کے تقاضے ہیں. کہیں یہ بھی پتہ چلا اتباع بغیر محبت کے معتبر نہیں. اسی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ الذین یتبعون الرسول، بلکہ ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا ایمان لائے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اوصاف کو بیان کیے. اللہ کے حبیب کے اوصاف کو بیان کرنا یہ سنت الہی. میلاد میں اہل سنت جماعت یہ اہتمام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کے اوصاف کو بیان کرنا. کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ کی سنت. یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے اسی سنت پر وہ تو ہر زمانے میں یعنی اہل ایمان اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور خصوصیت سے اس ماہ میں، خصوصی سے میلاد کی رات دن میں اس کا اہتمام کرتے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اور بغیر محبت کے تعظیم میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اس لیے پہلے آپ کی محبت کے نقش کو دلوں میں بٹھانے کے لیے آپ کے اوصاف کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ اس نبی پر ایمان لائے. تعلیم کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب محبت پیدا ہوگی. اور محبت کب ہوگی؟ جب کمالات کو محبوب کو سنیں گے، کمالات کو دیکھیں گے. جب کمالات کو سنیں گے اس کمالات کے سننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کس چیز کا جذبہ پیدا ہوگا؟ تعلیم کا. یہی وجہ ہے اہل سنت جماعت اپنی تقریروں میں حضور کے اوصاف، حضور کی عظمتیں، حضور کی نعت بیان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تعلیم پیدا ہوگی. تعلیم کا جذبہ پیدا ہوگا تو عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. چنانچہ جو ان کی اوصاف جن کے اندر ہوں گے وہی کامیاب ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری اس مجلس کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ قبول فرما. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکت سے اللہ اپنے عوامی کا پابند نوائی سے مختلف رہنے کے بعد عطا فرما. ہماری عبادت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چھپا پانے والا انہیں گار کا نام لکھتے صحابہ کرام وسلم صالحین کے جذبہ و نشاط ہمارے ملک سے پیدا کرنا. ہمیں جو پریشان ہر ایک پریشان دور کرنا. اللہ جو بیمار ہیں اسے عاجلہ عطا کرنا. جو بے روزگاری کو روزگار کا اسباب پیدا کرنا. جن کی لڑکیاں جن کی بہنیں انتہائی بیٹیاں ہیں نکاح کا اسباب پیدا کرنا. اللہ ہمارے اس سال 2 سالوں کے بعد جناب انتخاب کر چکے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی مغفرت فرما. خاص طور پہ اللہ ہمارے اللہ کے جو فرزند شمس الدین ولایت اللہ ان کی قبر کو ولایت صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وسع قبره اللهم وسع قبره واجعله في جنة الفردوس واجعله في جنة الفردوس